صحابہ کا گستاخ، ائمہ کا گستاخ اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کرام کا گستاخ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو گئی بات کہ انہوں نے انبیاء کے حوالے سے گستاخی والا معاملہ جو ہے وہ کیا. اس کے علاوہ دیگر جو ان پر اس قسم کے فتوے لگتے ہیں ان کی ذرا وضاحت فرما دیں صحابہ کرام یا ائمہ کے حوالے سے. صحابہ کرام کے بارے میں جیسے کہ آپ کو علم ہوگا، کس نے ایک ٹاپک چھیڑا تو صحابی رسول ہیں. امیر المؤمنین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک. آپ نے اس کے کلپ بھی موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اسی چینل کے اوپر. یہ اتنے غلط الفاظ یوز کرتا ہے کہ وہ اس طرح ان کو مخاطب کرتا ہے، ان کو ماموں کہہ کے پکارتا ہے. العیاذ باللہ. جس شخص نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہو، ٹھیک ہے، اس کے صحابی کے بارے میں یہ الفاظ کے، تو ہم اس کو بے ادبی تسلیم کریں گے، اس کو گستاخی تسلیم کریں گے. اسی طرح اس شخص نے اہل بیت طاہر کے بارے میں بے ادبی کی ہے. اسی طرح اولیاء اعظام کے بارے میں، یہ میں تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا، ٹھیک ہے. اس نے اولیاء اعظام کے بارے میں گفتگو کی ہے. جنید بھائی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے نبی بھی بھیجے، اللہ پاک نے ہر نبی کے ساتھ ولی بھی بھیجا ہے. ٹھیک ہے. آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں، سورۃ الکہف ہے جو اصحاب کہف کا جو ذکر ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے. ایک ظالم بادشاہ تھا، جابر بادشاہ تھا، کہ وہ اس کو علم ہوتا کہ کوئی بندہ یہاں رب کا نام لیتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، وہ ظالم بادشاہ اس شخص کو سزا دیتا تھا، کڑوی سزا دیتا تھا. تو جب یہ اللہ والے تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا. امام قرطبی نے، امام سخاوی نے، دیگر کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ اللہ والوں نے اس علاقے سے ہجرت کر کے، اس شہر کو چھوڑ کے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے، وہ ایک وادی میں، ایک غار میں چلے گئے. وہاں اس وجہ سے گئے کہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ اس کو علم نہ ہو. ٹھیک ہے. میں شارٹ کٹ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک کتا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، ان ولیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ کتا جا رہا تھا تو اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے ان دوستوں نے دیکھا کہ کتا آ رہا ہے، توجہ کے ساتھ کئی ہزاروں سال وہاں عبادت کی ان اللہ والوں نے. ٹھیک ہے. اس غار کے اندر صدیاں گزر گئی، دن آتے گئے، راتیں آتی گئی، دھوپ آئی، بادل آئے، مختلف قسم کے آئے. لیکن جب وہ پلٹ کے واپس آئے، پورا معاشرے کا نظام بدلا ہوا تھا. لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے جنید بھائی کہ جو انہوں نے اپنے جسم کے اوپر لباس پہنا تھا نا، وہ بوسیدہ نہیں ہوا، وہ پھٹا نہیں ہے. رب نے اپنے ولیوں کی، اپنے ان یاروں کی، رب نے اتنی کرم نوازی کی کہ جو ان کے جسم پہ لباس تھا نا، وہ بھی اسی طرح تر و تازہ تھا، اس پہ لباس سے خوشبو آ رہی تھی. تو کتے کو شعور نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی، ذویل عقول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ کہیں ایسا نہ ہو ہم وہاں جا کے اس غار کے اندر اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. کیونکہ کتے کی عادت ہے بھونکنا. کتے کی عادت کیا ہے؟ بھونکنا. کہیں ایسے نہیں بھونکنا شروع ہو جائے، ظالم بادشاہ کو پتہ چل جائے تو ہمیں وہ پکڑ کے سزا دینا شروع کر دے. اللہ اکبر. کئی ہزاروں سال انہوں نے وہاں عبادت کی. ایک معراج میں پڑھ رہا تھا کہ رب نے سورج کو حکم دیا کہ سورج تو میرے تابع ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں، تو نکلتا بھی ہے، غروب بھی ہوتا ہے. لیکن یاد رکھنا جو میرے ولی اس غار کے اندر میرا ذکر کر رہے ہیں تو یہ روشنی تو نے ان پہ نہیں ڈالنی، ان پہ نہیں ڈالنی کہ اگر یہ روشنی ان کے چہروں پہ پڑ گئی، ان کے جسموں پہ پڑ گئی، کسی نے دیکھ لیا تو یہ اس ظالم جابر بادشاہ کے قبضے میں آ جائیں گے، ان کے ساتھ بڑا ظلم کرے گا. یہ میں نے بنی اسرائیل کے ولیوں کا واقعہ بیان کیا ہے. شارٹ کی عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ولیوں کا ذکر رب نے قرآن کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ جو اللہ کے ولی ہیں
اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے دوست ہیں, انہیں نہ کوئی دنیا کا خوف ہے نہ آخرت کا خوف ہے, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ وہ غمگین ہوتے ہیں نہ وہ پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ڈائریکٹ جو رابطہ ہوتا ہے وہ رب کائنات سے ہوتا ہے. دیکھیں نا, پوری زندگی وہ اللہ 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 کرتے ہیں. قرآن کے اندر موجود ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. قرآن کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہارا شکر ادا کروں گا. پھر حدیث قدسی, حدیث مبارکہ ہے کہ وہاں یہ فرمایا گیا کہ جبریل امین آپ کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ جبریل جاؤ, جا کر میرے بندوں کو پیغام دو کہ تم مجھ سے محبت کرو گے تو رب بھی تم سے محبت کرے گا. اگر تم مجھے اجتماع میں یاد کرو گے, لوگوں کے مجمع میں یاد کرو گے, میں تمہیں پاک نورانی فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا. اگر آپ مجھے تنہا رات کی ان اجالوں میں یاد کرو گے تو رب کائنات تمہیں تنہا یاد کرے گا. اب ولیوں کی شان یہ مقام یہ ہے. جو بندہ ولیوں کو کہے جی بابے شے کوئی نہیں, بابے شے کوئی نہیں, اب خود لگائیں تو وہ تو استغفر اللہ الیاذ باللہ ابو البشر سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کا بھی تو اس نے انکار کیا. دیکھیں یہ باپ ہیں تمام انسانیت کے. اچھا, یہ کس حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا, تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا. باب شے کچھ نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ ولیوں کے بارے میں کہا نا.